السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ممنی بسرو سامہ مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایمہ مدد مقدائم سلطان زمانہ ہستی ہستداریم تمنا شہجینا مدد بگر دابے ولا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و مسلی بحق سید عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم زمز شاہ میر محمد قطب عالم میزنم اور قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا ان کی گلی سے جائے گے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دانا دانا میرے حضور کا ہے، بس کے جانا میرے حضور کا ہے، اور یہ زمانہ میرے حضور کا ہے، اور وہ زمانہ میرے حضور کا ہے، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا صرف تیری دعائی ہے، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ عشق کرنے والے محبت کرنے والے عشق کو آج بہت لوگ الگ الگ انداز میں جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ ایک عشق وہ بھی ہے جس کے لیے پوری کونین کو بنایا گیا، ایک چاہت وہ بھی ہے جس کے لیے پورے جہان کو سجایا گیا، ایک محبت وہ بھی ہے جس کے لیے پوری کائنات کو دلہن بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا، کس لیے بنایا گیا، یہ بے عقلوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ راز عقل مندوں کے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ پوری کونین کو کیوں سجایا گیا، اس لیے سجایا گیا کہ جب رب نے چاہا، تیرے باپ نے نہیں، جب رب نے چاہا کہ اپنے محبوب کے جلووں کو کائنات سے معطر کر دیا جائے، تو سب سے پہلے اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، اور پھر اس نور پاک کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا۔ ہم آج اسی نور والے آقا کا صدقہ کھا رہے ہیں، کسی کے باپ کا دیا نہیں کھا رہے ہیں، جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ سب اپنے محبوب کے کرم کے صدقے میں کھا رہے ہیں، اور اسی رسول کے صدقے میں جی رہے ہیں۔ زمین پر رہے یا زمین کے اوپر رہے یا زمین کے اندر رہے، ایمان والے زمین کے اوپر رہتے ہیں تب بھی کامیاب رہتے ہیں، اور زمین کے اندر رہتے ہیں تب بھی کامیاب رہتے ہیں، اس لیے کہ ایمان والے زمین کے اوپر رہتے ہیں تب
بھی زندہ ہوتے ہیں اور زمین کے اندر رہتے ہیں تب بھی زندہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ زندہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار حضور گیا سے ملت۔ ہم میلاد مناتے ہیں، جو میلاد کا مطلب و معنی سمجھتے ہیں ان کو اپنے باپ دادا کا نام معلوم ہوتا ہے، جو میلاد کو نہیں جانتے نہیں سمجھتے ہیں ان کے باپ دادا نہیں ہوتے ہیں۔ جس کو اپنے باپ اور دادا کا نام معلوم ہوتا ہے اصل میں وہی مصطفیٰ کی پیدائش کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو جو پیدا کیا گیا ہے اس کے باپ دادا کے صدقے میں نہیں پیدا کیا گیا ہے، اس کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ آمنہ کے لال کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ مجدد زمانہ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ بے شک حق ہے۔ فتاووں سے بحث مت کرو، پہلے تو یہ ثابت کرو کہ وہ جو نہ تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ جان ہے، جان ہے، یہی تو میلاد ہے، یہی تو جشن میلاد النبی ہے۔ جان ہے، وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ۔ میلاد مناتے ہیں، ہمارے میں فخر ہے کہ ہم میلادی ہیں۔ مصطفیٰ کا میلاد صرف ہندوستان میں نہیں منایا جا رہا ہے، مصطفیٰ کا میلاد تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ زمین والے بھی مصطفیٰ کا میلاد بنا رہے ہیں، عرش والے بھی مصطفیٰ کا میلاد بنا رہے ہیں۔ ہم ہی کمکمیں نہیں لگا رہے ہیں بلکہ رب نے تو پرماننٹ کمکموں کو لگا دیا ہے۔ تم جھلملاتے رہو اس لیے کہ وہ آ رہے ہیں، ہم خوب اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہی کی روشنی سے پورا عالم روشن ہے، کسی کی روشنی سے عالم نہیں روشن ہے۔ حضرت آمنہ نے جو روشنی دیکھی وہ بھی مصطفیٰ کے نور کا ایک جلوہ ہے، اور حضرت حلیمہ کا گھر روشن ہوا یہ بھی مصطفیٰ کے نور کا جلوہ ہے۔ 40 سال کے بعد میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، بظاہر اعلان فرمایا ہے، مگر میرے حبیب کل بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہے، قیامت کی صبح تک وہی نبی ہے۔ انہی کے کرم کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری فکر میں عقل و شعور ہونا چاہیے کہ ہم پورے سال اسی ماہ ربیع النور کا انتظار کرتے ہیں جس کے صدقے میں سال کے 364 دن ہمیں ملتے ہیں، اور اس 65ویں دن کا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں ہمارے سماپت ہونے ہوتے ہوتے پھر وہ دن آ جائے جس سے ہماری پوری سال کی پھر تیاری ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ہر جشن اس میلاد کا انتظار کرے، ہر انبیاء اور رسول مصطفیٰ کی میلاد کا انتظار۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کائنات عالم میں تشریف لائے، صرف ہم بریلوی یہ مدعا نہیں دیتے ہیں کہ مصطفیٰ آنے آ رہے ہیں، میلاد النبی ہو رہا ہے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر نے یہی مدعا جا فضا دیا ہے۔ ہم استقبال کے لیے آئے ہیں، مصطفیٰ آنے والے ہیں، ہم ان کی آمد کے بارے میں بتانے آئے ہیں، محبوب آنے والے ہیں، ہم ان کے جلووں سے کائنات کو سمجھانے آئے ہیں، مصطفیٰ آنے والے ہیں جو خاتم النبیین پر کھڑائیں گے، سید المرسلین پر کھڑائیں گے، شفیع المذنبین پر کر آئیں گے، طہٰ یاسین پر کر آئیں گے، وہ رسولوں کے امام پر کر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ جب رسول میرے حبیب آئے، کائنات میں تشریف لائے، کچھ کے گھروں میں کوہرام برپا ہو گیا کہ وہ آئے، اور کچھ کے گھروں کو بقعہ نور بنا دیا گیا کہ مصطفیٰ آئے۔ اور جب نبی آئے تو ان ٹھیکیداروں کے بنائے ہوئے خدا خود اپنے آپ گر پڑے۔ کعبہ بتوں کا مسکن بنا ہوا تھا،
मुस्तफा आए, खुद औंधे मुंह गिर पड़े। उनके परिस्तारों ने पूछा तुम क्यों गिर पड़े? हमने तो बहुत मजबूती से तुम्हें बनाया था। कहा वो काबे को पाक कराने वाले पैगंबर आ गए हैं। काबे ने झुककर सलाम किया। अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं, ऐ काबा तू किसको झुककर सलाम कर रहा है? वो काबे ने अब्दुल मुत्तलिब को जवाब दिया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं उनको सलाम कर रहा हूँ जो एक जमाने में सारे जमाने को मेरे सामने झुकाते हुए नजर आए। आला हज़रत फरमाते जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुका, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अगर अजमेर के मुजाविरों को मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं समझ में आ रहा है, तो ये मुस्तफा जाने रहमत का मामला नहीं है, बल्कि ये उनके अकीदे का मामला है, उनकी फिक्र का मामला है। हम अहले सुन्नत हैं, हम हर जबान में मुस्तफा को सलाम भेजते भी हैं और मेरे मुस्तफा उसे सलाम भी करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलाम मुस्तफा जाने रहमत। चाहे सलाम अरबी में पेश किया जाए या सलाम उर्दू में पेश किया जाए या फारसी में पेश किया जाए या मलयालम में पेश किया जाए या तेलुगु में पेश किया जाए या कन्नड़ में पेश किया जाए, सलाम जिस अंदाज में अकीदा लेकर पेश करोगे, मुस्तफा हर जबान को समझने वाले हैं। ये तो इंसानों की जबान नहीं है, हमारा नबी तो वो नबी है जो जानवरों की जबान को समझे। वो मुस्तफा हमारा हबीब है, जिसकी बोली को जानवर सुनकर समझ ले, वो हमारा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हेरा पर मुस्तफा जाने रहमत मुझसे सीते अकबर लेके गए। सांप इंतजार कर रहा था, डसने के लिए नहीं, मुस्तफा के दीदार के लिए। डसने के लिए नहीं, मुस्तफा के दीदार के लिए। लोगों ने सवाल किया, इतनी ऊंचाई पर सिद्दीक़ अकबर ने अपने कांधों पर मुस्तफा को बिठाकर इतनी बुलंदी तक पहुंचाया। हम कहेंगे सिद्दीक ने मुस्तफा को नहीं पहुंचाया, बल्कि मुस्तफा के करम ने सिद्दीक़ अकबर को इतनी बुलंदी के ऊपर पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये सिद्दीक़ अकबर के जाने का मामला नहीं है, मुस्तफा के ले जाने का मामला है। बेशक ये मुस्तफा का ले जाने का मामला है। आज अजमत सिद्दीक़ अकबर पर तबसरे करने वालों, हक है। अपने जमीन पे झांक कर अपने गिरिबान में देख लो, तुम्हें तुम्हारी नस्लों का सही पता चल जाएगा। हम अजमत सिद्दीक़ अकबर पर जान निसार करने वाले हैं, हम अजमत फारूक आजम पर जान निसार करने वाले हैं, हम अजमत उस्मान गनी हजरत अली पर जान निसार करने वाले हैं। इसलिए कि तमाम असहाब हमारी जान है, बेशक बेशक, अहले सुन्नत की शान है, बेशक मुस्तफा के यार है, बेशक नबी ने अपना नायब उन्हें बनाया है। आज हम उन्हीं असहाब की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारने का मिजाज रखते हैं। कुछ अय्यार जमात के लोग, कुछ मक्कार जमात के लोग, कुछ बन ठनकर बनने वाले सैयद जमात के लोग मौला कायनात की अजमत को बताते हैं, मगर साथ ही साथ सिद्दीक की अजमत को घटाने की बात करते हैं। मैं कहूंगा वो हजरत हरगिज हरगिज सैयद ही नहीं है जो सिद्दीक की अजमत को घटाने की बात करता है। बेशक बेशक बेशक, वो सैयद ही नहीं है जो हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करे। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अपनी फिक्र को बेहतर बनाइए, ईरान के अकीदे पर अपनी फिक्र को मत ले जाइए। बेशक बेशक, बगदाद की दूल्हा ने जो हमें अकीदा दिया है उस पर गामजन हो जाइए। इमाम आज़म अबू हनीफा ने जो मसलक दिया है, जिस मसलक की इस दौर में तर्जुमानी करने वाला बरेली के अहमद रजा का मसलक जो है, जिसे इस दौर में मसलक आला हजरत कहा जाता है, यही हम अहले सुन्नत की शान भी है और हम अहले सुन्नत की पहचान। और अल्लाह बेशक बेशक हक है। अपनी फिक्र को बेहतर बनाकर रखो और अकीदे में यही खनकता हुआ अकीदा रखो, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम,
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ہم جشن میلاد کی عظمتوں پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، یا کیوں نہ کریں ہم اس عظمتوں پر اپنی جان نثار، اس لیے کہ ہمیں جو زندگی کے سرمائے ملے ہیں یہ اسی میلاد کا ہی تو صدقہ ہے جس کے صدقے میں پورا سرمایہ فکر ہمیں ملا ہوا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی فکر یہی ہونا چاہیے، ہم اپنا تن من دھن سب لٹا دیں ان کی قدموں پر قربان کر دیں۔ عشق صدیق کو ناپنے کی لوگوں نے بات کہی تھی، میرے حبیب نے فرمایا اے صدیق جاؤ مال لے کر آؤ۔ تو صدیق اکبر گھر گئے، مال لے کر آئے، بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ اے صدیق کیا لائے کیا چھوڑائے؟ کہا آقا جو تھا سب لے آئے، گھر میں آپ کا نام پاک چھوڑا ہے، گھر میں آپ کا نام پاک، اور ایسا نام رکھا کہ آج پوری دنیا جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے، ساتھ ہی غار یار کو بھی سلام پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مصطفیٰ نے اتنا قریب کر لیا میرے صدیق اکبر کو، اتنا قریب کر لیا کہ مواج شریف پر اگر ایمان والا حاضر ہوتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کے بعد ضرور صدیق اکبر کو سلام پیش کرتا ہے، ضرور فاروق اعظم کو سلام پیش کرتا ہے۔ ہماری فکر یہ ہونا چاہیے ہم شریعت مصطفی کے اصولوں کی پابندی اپنے ذہن و فکر میں رکھیں، علماء اہل سنت کا احترام کریں۔ ہمارے علماء جو آپ کو پیغام فکر رضا دے اس پر آپ اپنی فکر کو قائم کیجیے، کسی بھی سلسلے سے وابستہ رہنا، مگر اتنا ضرور دیکھ کر اس سلسلے سے وابستہ ہونا کہ وہ سلسلہ کہیں سے منقطع نہ ہو اور اس سلسلے میں کوئی رافضی قادیانی نہ ہو، ندوی نہ ہو، کسی طرح کا نیچری نہ ہو، بلکہ اس کا سلسلہ اہل سنت ہو، وہ بھلے خان کا سلسلہ ہو یا سید زادے کا سلسلہ ہو، مگر غوث اعظم تک پہنچانے والا سلسلہ نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اے جبل پور کے سنی مسلمانوں، اندھی عقیدت دیکھ کر اپنی فکر کو برباد مت کرو۔ عقیدت کے لیے پہلے عقیدہ شرط ہے، عقیدت میں عقیدے کو برباد مت کرو۔ آج عقیدت میں لوگوں کا عقیدہ چھینا جا رہا ہے، جی بے شک، عقیدت کا نام دکھا کر عقیدہ چھینا جا رہا ہے۔ عقیدت اپنی جگہ پر ہے، پہلے ہمارے نزدیک عقیدہ مضبوط پہلے ہے۔ جب ہمارا عقیدہ مضبوط رہے گا، عقیدت اپنے آپ خود مضبوط ہو جائے گا۔ عقیدت کی اتنی نشہ تم پر سوار نہ ہو کہ تم عقیدے کی ہی فکر کو بھول جاؤ۔ میاں جو عقیدے کی فکر کو بھول جاتا ہے اس کو میلاد کب آنے والی ہے، ربیع النور کب آنے والا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ تو پیر کے رنگ میں ایسا رنگ گیا ہے کہ اس کو عقیدت ہی نظر آ رہی ہے۔ پیر فسق و فجور میں ملوث ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یا امام ہو یا پیر، فسق و فجور میں اگر داخل ہے، نہ اس کی پیری مریدی کام آئے گی نہ اس کی امامت کام۔ بے شک حق ہے۔ اس فکر سے آزاد ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا سچا وفادار ہونا چاہیے، چاہے وہ پیر ہو چاہے وہ امام۔ اس لیے کہ ہم امام کے پیچھے نیت کرتے ہیں، کسی دنیا کے کسی ٹھیکیدار کی ٹھیکیداری کی نیت نہیں کرتے، اس رب بے نیاز کی بارگاہ میں حاضری کی نیت کرتے ہیں، اس پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے نیت کرتے ہیں کہ مولا تیری بارگاہ میں ان کو وکیل بنا کر ہم حاضر ہو رہے ہیں، بے شک ان کو وکیل بنا کر ہم حاضر ہو رہے ہیں، مولا ان کی وکالت میں، ان کی وکالت میں مگر وکیل ایسا بنائیے کہ جو خود ہی اپنی ضمانت ضبط نہ کرا لے۔ زمین وکیل ایسا رکھو جو خود بھی کورٹ کے سامنے سرخرو ہو، بے شک، اور دلائل کی روشنی میں تمہیں بھی سرخرو کرنے کی حیثیت رکھتا ہو۔ بے شک حق ہے۔ امامت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بے شک مسلح امامت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کسی دنیا کے پردھان منتری کے سامنے نہیں پیش ہوتے ہیں۔ بے شک یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان نمازوں میں ہم
उस रब बेनियाज की बारगाह में हाजिर होते हैं जिसने पूरी कायनात को अपनी दस्त कुदरत से पैदा फरमाया है। उस महबूब हकीकी के सामने दरबार आली में हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। आज बेढंगे अंदाज में लोग नमाज पढ़ते हैं, कोई आस्तीन चला रहा है, कोई पैंट उल्टा कर रहा है, कोई घुमा रहा है। ऐसी बेहुदा अंदाज में नमाजें पढ़ना बंद करो, अपनी वज़ा कता को सुधारो, ताकि जमाना देखकर कहे ये ईमान वाला जा रहा है और कहीं और नहीं जा रहा है, अपने रब को राजी करने जा रहा है, अपने मुस्तफा की बारगाह में सुरखरुई हासिल करने जा रहा है। यही तो डिसिप्लिन, यही तो उसूल है मिलाद के। जब आपको तौर तरीके मालूम होंगे तभी तो आप मिलादी कहलाओगे। सिर्फ झंडे हिलाने का नाम मिलाद नहीं है, बेशक। सिर्फ डीजे बजाने का नाम मिलाद नहीं है, बल्कि अपने जिस्म के हर पूरे वजूद को हर सुबह शाम हर आन उनकी मोहब्बत में गुम कर दो, इसका नाम मिलाद है। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारी फिक्र ऐसी होना चाहिए, इतने एहसान में अपने आप को समझो कि जितना फजल का एहसान, फजल मौला का हुक्म है हम पर कि पूरा वजूद ही एहसान के साए तले है। सर के बाल से लेके पैर पर नाखून तक का हर एक अज़ु उसके एहसान के सत्ते में है, उसके करम के सत्ते में। बेशक, बेशक। बेईमान क्या जाने नमाज किसको कहा जाता है, नबी का मिलाद किसको कहा जाता है। बहुत से लोगों को तकलीफ होती, साहब उन्हें कुछ ना कहा जाया करे। अरे वो तो बड़े सीधे सच्चे लोग होते हैं, हम गालियां भी देते हैं फिर भी वो कुछ नहीं कहते हैं, है ना। वो तो गाली खाने के लिए तो पैदा ही हुए हैं, तो गाली खाने के लिए पैदा ही हुए हैं, खुद भी गाली खा रहे हैं और अपनी माओं को भी गालियां दिलवा रहे हैं। अगर ऐसे ना होते तो कोई उन्हें बुरा ना करता। अगर उस बुराई से बचना चाहते हैं, दरबारे मुस्तफा खुला हुआ है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मानो। बड़े बड़े पैसे वालों को हमने देखा है, आसमान की बुलंदियों से जमीन दोस्त हो गए, बेशक। आसमान की बुलंदियों पर पहुंचकर जमीन दोस्त हो गए। क्यों दोस्त जमीन दोस्त हो गए? इसलिए कि तुमने मुस्तफा की अजमतों के साथ खिलवाड़ किया है, मुस्तफा की शरीयत के साथ खिलवाड़ किया है। अगर अपने वजूद को कामयाब बनाना चाहते हो, अपने वजूद को कामयाब बनाना चाहते हो, तो अपने वजूद को मुस्तफा के नाम कर दो, खुद कामयाब हो। सूखी रोटी खाना गवारा करो, मगर अमीरों के दरवाजे पर चापलूसी मक्खन पालिश मत करो। बेशक। गयासुद्दीन इसीलिए सबका बुरा रहता है कि किसी की चापलूसी नहीं करता है। मेरे रजा ने फरमाया, करूं मधो अहले दौल रजा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम आला हज़रत। फिक्र को, उसूल को अपने बेहतर बनाओ, और जब हमारी फिक्र और हमारे उसूल बेहतर होंगे, हम इश्क वाले भी हो जाएंगे, मुस्तफा की मिलाद को समझने वाले भी बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। जुलूस निकाले जाते हैं, जुलूस मोहम्मदी मुस्तफा की मिलाद पर जुलूस निकालते हैं। मेरे भाई, जुलूस किस तरह से निकालना चाहिए हमें? जुलूस इस तरह से हम निकले कि एक ही वज़ाक़ता में सारा ईमान वाला नजर आए, समझ में आ जाए कि आज कोई ऐसा अजीम दिन है जिस दिन ये सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं, एक ही रंग में रंगे हुए हैं। क्यों ना हम एक रंग में रंगे, क्यों उसी रंग के सदक़े में तो आज हमारे हमारी चेहरे हशाशो बशाश रहते हैं, खुशियों से हम झूमते हैं, मुस्कुराते हैं। या हम ही नहीं मुस्कुरा रहे हैं, पूरा आलम मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह। पूरा आलम मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह। हम ही सिर्फ अपनी इनकी सारी आजिज़ी, अपनी गुलामी उनकी बारगाह में पेश करते हैं, बल्कि चरिंदो परिंद, शजर व हजर, बरगो बहर, समर फूल, उनका हर एक अपनी गुलामी का नजराना मुस्तफा की बारगाह में पेश करता है। सुभान अल्लाह। हर एक मुतमन्नी है मुस्तफा के दीदार का। मेरे हबीब कायनात में तशरीफ लाए, अमला खातून की आगोश रहमत में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। कुछ आन के लिए मेरे मुस्तफा हजरत आमना की आंखों से ओझल हुए। उन लम्हों में मेरे मुस्तफा कहाँ तशरीफ ले गए? उन लम्हों में मेरे हबीब को उन मकामात की सैर कराई गई वाले भी देख ले कि मेरे महबूब का चेहरा इतना सुंदर है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अलग
अकीदा रखने वाले ये कहते हैं मुस्तफा को दिखाया गया, और अहले सुन्नत ये कहते हैं कि मुस्तफा का चेहरा उन्हें दिखाया गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, उन्हें दिखाया गया। सुभान अल्लाह। पहचान लो, देख लो, यही खातमुन नबिय्यीन है, देख लो यही सय्यदुल मुरसलीन है, देख लो यही शफीउल मुज़नबीन है, देख लो यही तहवा यासीन यही रसूल आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। रसूल कायनात में तशरीफ लाए, आते ही रोए नहीं, अल्लाह हाथ पैर नहीं चले, बल्कि आते ही सजदे में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्ल के अंधे, ज़हन के कोढ़ियों, सुनो, सजदे में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। क्या फरमाया? ये तो नहीं कहा कि अब्दुल्लाह को बख्श दे, ये तो नहीं फरमाया अब्दुल मुत्तलिब को बख्श दे मौला, सुभान अल्लाह, सुभान ये तो नहीं अल्लाह। फरमाया मौला आमना खातून को बख्श दे, ऐ मौला मेरे अहले खाना को बख्श दे, ये तो नहीं फरमाया मेरे रसूल ने, बल्कि मेरा रसूल फरमाता है रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शिकमे मादर से पैदा हुए, वाह, सुभान अल्लाह, लम्हा भर हुआ, सुभान अल्लाह, फिर भी उम्मत को याद कर रहे हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक फिर बेशक, भी उम्मत को याद कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह, फिर भी उम्मत को याद कर रहे हैं। समझ में आ गया, मेरे मुस्तफा बज़ाहिर तो आज दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मगर कल भी अपने गुलामों को याद कर रहे थे, कल भी अपने गुलामों को याद कर रहे थे, आज भी अपने गुलामों को याद कर रहे हैं। बज़ाहिर दुनिया में रहे तब भी याद कर रहे थे, आज उम्मत खज़रा में आराम फरमा रहे हैं, तब भी अपने गुलामों को देख भी रहे हैं और याद भी फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, हुजूर गयासे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न मिलादुन नबी के इजलास हम मनाते हैं, 11वीं शरीफ के जश्न गौसे आजम मनाते हैं, शबे मेराज के हम जलसे करते हैं, जश्न गरीब नवाज के हम इजलास मनाते हैं, आला हजरत का उर्स मनाते हैं, उर्स बुरहाने मिल्लत मनाते हैं, वाह, सुभान उर्स अल्लाह। मखदूम अशरफ समनानी अलैहि रहमत व रिज़वान हम मनाते हैं। भैया ये जितनी खुशियां हमें मिली है, ये सब मीलाद का सदका है, अहमद मुख्तार की विलादत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, और ये सब उनके हिस्से में नहीं है, ये सब अहले सुन्नत के हिस्से में है, सुभान अल्लाह, ये सब अहले सुन्नत के हिस्से में है। बेशक बेशक, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ मरघट में जीना लिखा है, और हमारे हिस्से में मदीना लिखा है, हमारे हिस्से में करबला और बगदाद लिखा है, हमारे हिस्से में बरेली कालबी लिखा है। हम उनके हैं, वो हमारे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, हमें याद कर लिया, ये हमारी मेराज है, ये हम अहले सुन्नत की मेराज है, मेराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, आते ही मुस्तफा ने हमें याद किया, अल्लाह अकबर, ये हम सुभान अहले अल्लाह, सुन्नत की मेराज है। इस मेराज वाले तोहफे की कद्र करो मियाँ। जबलपुर में पढ़ा लिखे लोग रहते हैं, अगर आपकी गैरत ईमानी में हरारत अब भी जिंदा है, तो आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे बेशक बेशक, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम, बेशक, सुभान अल्लाह, हर चीज हमारे लिए, वाह, हर चीज हमारे लिए। और उन्हीं चीजों में एक अनमोल चीज भी हमारे लिए है, जिसको नमाज कहा, सुभान अल्लाह, बेशक, जिसको नमाज, नमाज कहा जाता है। बेगैरतों को जिनके लिए अभी छूट नहीं दी गई है, कहा नहीं गया है कि पढ़ो, वो पढ़ने पे लगे हुए हैं। आए हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, स्कूल जिंदाबाद, में एडमिशन हुआ नहीं, किताबों का बस्ता पहले ला देखूंगा, आए हैं, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, फर्जी डिग्रियां ले रहे हैं, कोई अल्लामा बन रहा है, कोई मुफ्ती बन रहा है। बेशक, ऐसी मुफ्त की डिग्रियां लेकर मत घूमो, अल्लाह, पहले ईमान की डिग्री तो ले लो, पहले अकीदे की डिग्री तो ले लो। जब तक ईमानो अकीदे की डिग्री नहीं होगी, तेरी नमाज तेरे मुंह पर मार दी जाएगी, तेरा रोजा तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। अगर चाहता है कि तू भी मुस्तफा के इश्क में झूम कर फर्ज रोजा रखे और तेरी मुंह की मुंह
खुशबू को मुस्तफा पसंद फरमाए तो अपने मुंह की जबान से ये कह दे, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भूखा मत रह कर भूखे मत रह, ये भूखे मरना है, तेरा रोजा रखना जो है ये भूखे मरना है। बेशक खाने ही तेरी दुनिया ही तेरे लिए खाने पीने के लिए बनी है, वहां तो तुझे जहन्नम के शोलों में जलना। बेशक और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को जन्नत के बागीचों में रहना। अहले सुन्नत का मुक़द्दर है मियां, मुक़द्दर। पेशानी अहले सुन्नत की चमकती हुई नजर आती है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे अहले सुन्नत की पेशानी को चमकती, उनकी काली काली क्यों हो जाती है? हाय हाय। वजह ये है कि जैसी लाइट अंदर लगी होगी वैसी ही तो रोशनी क्या बात है, अंदर होगी वैसे ही तो बाहर होगी। काले बल्ब लगा कर रखोगे तो काली रोशनी निकलेगी, और अगर सफेद बल्ब लगाओगे तो नूर वाली रोशनी निकलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने कल्ब को मुनव्वर करो, दादा दादी की मोहब्बत में जिंदगी मत गुजारो, बल्कि आमना के लाल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह। दादा दादी की मोहब्बत तेरे काम न आएगी, अगर हश्र में कोई मोहब्बत काम आएगी तो वो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत हम गुलामों। सुभान अल्लाह। बेशक ये कि हम अकीदे के चोरों के साथ काम कभी आदमी चोरी नहीं खेलते। अकीदे का चोर वो किसी घर का भी रहने वाला हो, अकीदे के चोर है। कब तक ये अकीदे की चोरी करते रहोगे? कब तक उन हराम खोरों के जूते सीधे करते रहोगे? अगर अपनी जिंदगी के मुस्तकबिल को ताबिंदा रोशन बनाना चाहते हो और ये चाहते हो कि हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी, हमारे बाप सुन्नी, हमारे घर वाले सुन्नी, तो ऐसे लोगों से नाता तोड़ दो जिनका मुस्तफा से नाता ना हो, जिनका नाता मुस्तफा के दुश्मनों से हो, उनसे नाता तोड़ दो और उनसे रिश्ता जोड़ लो जिनका रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों से वाबस्ता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गियास मिल्लत, शेर कालपी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जब मुस्तफा आए कुफ्र पारा पारा हो गया, कुफ्र पारा पारा हो गया, इसलिए कि वो आए। जब महबूब आए तो उसका लड़की का बाप, बेटी का बाप तो आवाज न सुन सका, मगर मेरे महबूब ने बेटी की आवाज सुनी। गड्ढे में बाप खुद दफन करता था मगर आवाज न सुनता था, मगर मेरा महबूब वो महबूब था जो बेटी की आवाज सुनता था। आज बेटियों को भी हया अपने अंदर लाना चाहिए। जिस महबूब के सदके में तुम्हें जिंदगी मिली है, उसकी सीरत तैयबा पर अपनी जिंदगी को गामजन कर लो, तुम्हारा मुस्तकबिल भी रोशन हो जाएगा, और जिस घर में तुम्हारी शादी होगी वो घर भी मुद्दे नूर बन जाएगा, तुम्हारी जिंदगी अथवा जिंदगी में खुशहालियां लाकर होगा। आज लोग कहते हैं साहब इतने साल शादी हो गए, औलाद नहीं है। मैं कहूंगा दोनों लोग सच्चे पक्के हुसैन के गुलाम बन जाओ, अपनी बीवी को सैयदा फातिमा की कनीज बना दो, यकीनन घर में बहारें पैदा हो जाएंगी। डॉक्टरों के दरवाजे मत जाओ, कुरान को देखना शुरू कर दो, कुरान की बरकतें ये होगी, तुम्हारे घर रोशन हो जाएगा। घर का चराग डॉक्टर की दुकान से मत खरीदो, घर में चराग चाहते हो तो कुरान के पारों से पूछो। कुरान के पारे तुम्हें जिंदगी की लज्जत देते हुए नजर आएंगे, कुरान के औलाद तुम्हारी जिंदगी में खुशहालियां देते हुए नजर आएंगे। मगर आज कुरान वो है जिसे सजाकर मचान पर रखा हुआ, कहता क्या है, इसको छूने के लायक नहीं है हम। जिसको शरीयत छूने के लायक नहीं बताती है उसको तो हर सुबह शाम छूने के लिए तैयार रहता है। मैं कहूंगा जिसे शरीयत मना करे उसे गटर में फेंक दे, जिसे शरीयत सीने से लगाने के लिए कहे उसे अपने सीने से लगा ले। मेरा मुस्तकबिल का बिंदा रोशन होता हुआ। पढ़ो कुरान, पढ़ाओ कुरान, और जब कुरान पढ़ोगे पढ़ाओगे बड़े से बड़े ताकतवर क्यों ना होंगे, जब कुरान को देखेंगे तो खुद ब खुद कुरान के दायरे फिक्र में दाखिल होते हुए नजर आएगा। कुरान पढ़ा जा रहा था हजरत उमर फारूक की बहन के घर में, कुफ्र की तलवार बयान से लेकर उमर फारूक आजम निकले थे। जब खबर मिली कि वहां से पहले यहाँ भी तो देख लो, यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है,
जब कुरान को देखा, कुरान को समझा था, बोल उठे जब कुरान इतना प्यारा है, उसकी तिलावत इतनी प्यारी है, उसकी लज्जत इतनी प्यारी है, उसकी मिठास इतनी प्यारी है, तो जिस महबूब पर नाजिल हुआ होगा उसकी सूरत कितनी प्यारी होगी, उसका जलवा कितना प्यारा होगा, उसका चेहरा कितना प्यारा होगा। इसलिए कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को देखना भी सवाब। कोई ऐसी किताब हो दुनिया में तो लाकर दिखाओ, कुरान को देखना सवाब, कुरान को छूना सवाब, कुरान को सुनना सवाब। कुरान सर पर रख लो तो तुम कहोगे जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान करीम, शेरे कालबी, जश्न मीलाद मुस्तफा। सुभान अल्लाह। कौनैन में महबूब कायनात तशरीफ लाए, यहाँ आज उसी की खुशियां बहारें नजर आ रही। 1400 साल से लोग खटाने पे लगे हैं, मगर मीलाद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कल अर्श से लेकर काबे तक, काबे से लेकर आमना के घर तक झंडे लगा रहे थे, आज पूरे आलम में हर ईमान वाले के घरों पर झंडे लगा रहे हैं। कहूंगा पार्टी के झंडे मत लगाओ, मीलाद मुस्तफा के झंडे लगाओ। इसलिए कि हमारी तो ऐसी पार्टी है कि सारे विपक्षी ही रहेंगे, कभी कोई पार्टी असेंबली में आ ही नहीं सकता है। हम ही वो ताकतवर पार्टी वाले हैं कि हमारी ही गवर्नमेंट है, हमारी ही सरकार है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के सामने लोग कहा करते फला सरकार वाला सरकार, आप झुंझला कर फरमाते कोई सरकार नहीं, कोई सरकार नहीं है सिवाय अहमद मुख्तार के, सिवाय अहमद मुख्तार, वही सरकार है, वही सरकार। आज तो जिसे देखिए छोटे से पीर साहब वही सरकार आ रहा है। अरे भाई हम तो बचपन से सुनते चले आ रहे, हमारे बाप दादा यही सुनाते रहे, 11वीं शब गुजरी 12वीं शब लगी, उसी शब में मेरे सरकार आए, उसी शब में मेरे सरकार आए। आज देखिए बेंगलोर से सरकार आ रहे है ना, कलिकट से सरकार आ रहे, कलकत्ता से सरकार आ रहे। खुदा का शुक्र है हम सरकार को नहीं बुलाते हैं, सरकार जब कर्म करते हैं हमें मदीना शरीफ बुला लेते हैं। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। आज पीरों के एजेंटों ने काम शुरू कर दिया, सरकार आ रहे। हमारे बाप दादा से हम सुनते चले आ रहे, 12वीं शब में मेरे सरकार आए, सरकार आ रहे। ये तो आदम से लेकर ईसा पैगंबर तक सबने यही बताया, सरकार आ रहे, सरकार आ रहे, सरकार आ रहे। खुदा का शुक्र है वो ऐसे सरकार है मेरे, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया है। सुभान अल्लाह। कोई भी पीर साहब आए तो हजरत तक रखिए, सरकार मत रखिए। सरकार एक ही है हमारे सुन्नत की, जो मदीने में है, जो मदीने में है। नामों की इम्तियाजियत को समझने की कोशिश करो, ऐ ईमान वालों, नामों की इम्तियाजियत समझने की कोशिश करो। हजरत तो सभी हैं, हजरत तो सभी हैं, मगर आला हजरत जब नाम आता है तो हमारा निशाना सीधे बरेली अहमद रजा की तरफ पहुंच जाता है। ये आला हजरत क्यों बन गए, ये आला हजरत क्यों बन गए? इन्होंने हस्बे मरातिब मनासिब जलीला का लिहाज और ख्याल रखा, इसलिए पूरी दुनिया आज इन्हें आला हजरत कहती हुई नजर आ रही है। ये तो हर दौर में अपने अपने एतबार से आला हजरत गुजरे है ना। हम कदर करते हैं, बुजुर्गों की कदर करते हैं, औलिया की कदर करते हैं, आराम उन औलिया की गुंबदों में आराम फरमाने वाले उन मशाइखीन की कदर करते हैं। मगर ये लुटिया चोर मौलवियों से अपनी फिक्र को बचाइए, है ना। अपनी फिक्र को, अपने ईमान की इस्लाह कीजिए, अपने मसाजिद के उलमा की कदर करो।
کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی صاحب مولویوں کی بہت پکش لیتے ہیں، بھئی جماعت ہی ہماری ہے تو پکش نہیں لیں گے تو کیا دوسرے پکش کا پکش لیں گے؟ بھئی ہم بھی عالم ہیں، یہ بھی عالم ہے، تو پکش تو لینا ہی ہوگا۔ برادری کا معاملہ ہے، جو برادری میں ہے ہی نہیں وہ بھی دیکھ کر سن کر ہم بھی برادری میں داخل، ایسے برادری میں داخل ہونے کی کوشش مت کیجیے۔ لکھ پڑھ کر مولوی مت بنیے، پڑھ لکھ کر مولوی بنیے۔ جامعہ شرعیہ مبارک پور میں رہے، پڑھا لکھا، جب آج بغیر لکھا جائے، کچھ لوگ بغیر لکھے پڑھے، بغیر پڑھے لکھے لکھا پڑھا کر اپنے آپ کو کچھ بھی بنا لیا۔ اور پہلے تو ہندوستان میں نظیر سامنے موجود ہے، ایک ایک دن میں، ڈیڑھ دن میں، دو دن میں لوگ مفتی بنے، اور ایک خاندان ایسا ہے کہ پورا گھر بھر مفتی ہے، پورا گھر بھر مفتی ہے، اور وہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صحیح کہا آپ نے، دوسر نے بھی مفتی ہو گیا۔ وہ سے صوبوں میں ایسا بھی ہوتا ہے جہاں مفتی کہا جاتا ہے، ہاں سب مفتی ہے نا۔ جیسے کہ گجرات میں آپ چلے جائیے، سب باپو، ہم نے تو یہ سمجھا ہو سکتا سادات کو احترام باپو کہتے، نہیں، وہاں بڑے عالموں کو بھی باپو کہتے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون باپو سیکنڈ ہے، کون باپو فرسٹ ہے، کس اعتبار سے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں اپنی فکر کو، تو وہ تھی، مگر اتنا ضرور کہوں گا آپ سے، اپنی فکر کو روشن کرو، نمازوں کی پابندیاں کرو۔ نماز بے حیائیوں سے ہمیں روکتی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، ستون کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرو۔ ایسے کسی ستون کے سامنے جا کر مت کھڑے ہو جاؤ جس کی فکر تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اپنی فکر کو روشن کرو، میلاد مصطفیٰ کے ان اصولوں سے اپنی زندگی کو روشن کرو، جس سے ہمیں زندگی میں جینے کے سلیقے ملتے ہیں۔ ماہ مقدس قریب رخصت ہو رہا ہے، اگر ایسے حسین و جمیل ماہ مقدس میں داخل بھی ہو رہا ہے، جیسے حسین ماہ مقدس میں داخل بھی ہو رہا ہے، یہ نبیوں کے امام کا ماہ مقدس ہے، وہ ولیوں کے امام کا ماہ مقدس ہے۔ خدا کا شکر ہے، اہل سنت بہت کامیاب جماعت کا نام اہل سنت، ہمارے پاس رسول بھی ہے تو رسولوں کا امام ہے، اور ولی بھی ہے تو ولیوں کا امام ہے۔ ہر 12ویں شب میں میرے مصطفیٰ کا میلاد مناتے میرے غوث اعظم، میرے مصطفیٰ کریم نے کرم فرمایا، اے عبد القادر تم میری 12ویں مناتے ہو، میں اپنے چاہنے والوں کو تمہاری 11ویں عطا کر دیتا ہوں۔ جب ہم 12ویں مناتے ہیں تو 7ویں 11ویں بھی مناتے ہیں۔ اس لیے لوگوں فکر کو روشن کرو۔ آپ آنے والے مہینے میں خوب یاد غوث پاک کی نیاز کا اہتمام کریں گے، خوب دعوتیں بانٹیں گے، مگر دعوتیں جو بانٹیے گا وہ سوچ سمجھ کر بانٹیے گا۔ غوث پاک کی نظر و نیاز کے فاتحہ میں یا دعوت میں کوئی بھی غدار نبی نہ آنے، اس پورے مہینے ہی لوگ خوشبو لگا کر سونگتے گلی گلی گھومتے ہیں، کہاں غوث کی بریانی پکڑے، کہاں غوث اعظم کا مرغا پکڑا۔ اس وقت جبہ چوکا پہن کر ٹھیک ٹھاک ٹپ ٹاپ ہو کر آ جاتے ہیں، ٹوپی بڑی آ برکاتی ٹوپی لگائی، یہ بریلوی ٹوپی لگائی۔ ایسے بہروپیوں سے اپنی ایمان و عقیدے کو بچائیے، موقع مل جائے تو انہیں زہر کھلائیے، اور سنیوں کو بریانی غوث اعظم کی بریانی کھلائیے۔ امیر دیکھ کر، غریب دیکھ کر دعوت مت دو، مصطفیٰ کا غلام دیکھ کر دعوت پیش کرو۔ امیر دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی مت کرو، غریب دیکھو، مگر سیدہ فاطمہ کے غلامی کی فکر رکھنے والا کی زندگی میں گزارنے والے فکر کو دیکھ کر کرو۔ اپنے بیٹے کے لیے شادی کر کے لاؤ۔ نوجوانوں سے کہوں گا جب تک شادی کے لیے ہاں مت کرنا
جب تک جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہو رہا ہو اس کے گھر والے جب تک مصطفیٰ کے غلام نظر نہ آ جائے جب تک نکاح کرنے کی اجازت مت دے. کوارے رہ کر زندگی گزار دینا مگر کبھی نبی کے غدار کے ساتھ رشتہ مت کرنا. اپنے گھروں میں چڑیلیں اور بھوتنیاں مت لاؤ. اپنے گھروں میں کنیزان فاطمہ لاؤ تاکہ تمہارے گھر روشن ہو جائے. آج ماؤں سے باپ سے بیٹوں کو جدا کرنے والی آ رہی ہے نا. ابھیان چلا رکھا ہے. آج 8 دن ہوئے شادی کو اور 9ویں دن ہمیں الگ رہنا ہے. ایسے لوگوں سے پرہیز کیجیے. ان گھروں میں رشتہ کرو جو رشتے دائمی رہنے والے رشتے جو چلنے والے رشتے ہوں. جس گھر میں جو بیٹی آئے وہ اپنی جنت اپنے شوہر کی جنت سے اس کو جدا نہ کرے بلکہ اپنے شوہر کو اس کی جنت پہ رہنے دے اور اس کی جنت سے دعائیں کرا کر اپنے لیے جنت کا انتظام کرتی ہوئی. وہ اولاد محروم ہے جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی ہیں. ماں کی قدر کیا ہوتی ہے؟ چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سیدہ آمنہ خاتون تو بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہوئی مگر حضرت حلیمہ سعدیہ کا احترام دیکھو. مصطفیٰ جانے لگے. سبحان اللہ. صحابہ کے جھرمٹ میں میرے مصطفیٰ جلوہ فگر ہے. گرد و غبار ہو رہی ہے. دیکھا ایک اونٹنی پہ کوئی ضعیفہ تشریف لا رہی ہے. قریب آئی. مصطفیٰ نے دیکھا نبی کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے. آگے بڑھے استقبال کیا اور انہیں سہارا دے کر اس جگہ لا کر بٹھایا جہاں پر خود جلوہ فگر تھے. صحابہ احترام میں کھڑے ہیں نہیں پہچان رہے. نبی سے سرگوشی کر کے پوچھا. آپ نے جو ضرورت تھی سیدہ حلیمہ کی ضروریات کو پورا کیا. پھر سواری پر سوار ہوا تشریف لے گئے. جب تک پیغمبر اعظم کھڑے رہے جب تک گرد و غبار نظر آتی رہی. صحابہ آگے بڑھے. عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قدم ناظرین پر قربان آپ آئیے. کیا آپ کی ماں آمنہ خاتون تھی؟ آقا ارشاد فرماتے نہیں نہیں میری ماں آمنہ خاتون نہیں تھی بچ کے منہ کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ تھی. جب دائی حلیمہ کی مقدس ذات کے احترام کا مصطفیٰ کی نزدیک یہ عالم ہے تو اپنی ماں آمنہ خاتون کے احترام کا کیا عالم. اس لیے لوگوں اپنی ماں کو ٹھوکر مار کر گالیاں دے کر گھر کی جھاڑو پوچھے پر مت لگاؤ. ماں کی قدر کرو. اگر تم گھر میں دیر سے آؤ گے اپنے کام سے فرصت ہوگے تو بیوی تو ایک بار سو جائے گی مگر وہ ماں ہوگی جب تک بیٹے کی آہٹ محسوس نہ کر لے گی جب تک سوئے گی نہیں. ماں کا درد جو ہوتا ہے وہ مچاتی ہے. اس لیے یقیناً بالکل رائٹ فیصلہ ہے. علماء اہل سنت فرماتے ہیں جو آپ کی زوجہ ہے اس کی زوجیت جب آپ کی زوجیت میں وہ داخل ہوئی تب سے آپ پر شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں اس کی ضروریات اور اس کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کی ذمہ داری یقیناً آپ کے ذمہ پر ہے. آپ کے کندھوں پر ہے. آپ کو اس کی ذمہ داری کو فالو کرنا ہے. اس کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے مگر اس سے پہلے اپنی ماں کی اپنے باپ کی قدر کرنا. اس لیے کہ انہی کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ اس لائق ہوئے ہیں کہ آج آپ کو یہ خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں. ماں کی قدر کرو. کبھی اونچی آواز میں والدین سے خطاب مت کرو. اتنا پست اپنی آواز کو رکھو کہ تمہاری آواز کبھی بھی والدین کی آواز سے اوپر بلند نہ ہونے پائے. یہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت فکر ہے. اس کا نام بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت نہیں کہ کھڑی گالیاں اپنے باپ کو دے رہے ہیں. اس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے بلکہ اپنے باپ کی قدر کر رہے ہیں اور معیار میں اپنی زندگی دے رہے ہیں. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت. عظمت والدین مسلک اعلیٰ حضرت شہر قلبی. سبحان اللہ. باپ کی عظمت کیا ہے؟ پڑھتا تھا میں امام اور کعبے کو پیٹ تھی. میں تھا امام اور والد تھے مقتدی. یہ قدر دی ہے ہمیں اکابرین نے. امام تو میں تھا مگر کعبے کو قبلہ باپ کو قبلے کا درجہ دیا جا رہا ہے. کعبے کا درجہ قبلہ و کعبہ کا درجہ دیا جا رہا ہے. اپنی فکر کو روشن کرو. گیا باپ ہوتا ہے جس نے آپ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر دنیا کی سیر کرائی.
ماں کی آغوش یقیناً تربیت گاہ ہے، مگر مدرسے تک انگلی پکڑ کر پہنچانے والی ذات باپ کی ہوا کرتی ہے۔ دہلیز سے باہر لے کر جانے والا باپ ہی ہوتا ہے۔ ہر دنیا کی آشائش کو پورا کرنے والا آپ کا باپ ہی ہوتا ہے۔ آج باپ کو اگر 1500 روپے کی ضرورت ہوتی ہے تو بیٹا نخرا کر بولتا ہے، کہاں تک ہم آپ کو پیسہ دیں؟ بچپن سے لے کر تیری جوانی تک ہر شوق کو پورا تیرے دوسرے باپ نے نہیں کیا ہے، اسی باپ نے کیا ہے جس کے نطفے سے تو پیدا ہوا۔ آج جب تو اس لائق ہوا تو آج اپنی روکڑ پر اپنے پیسے کے اوپر اتنا گھمنڈ کرتا ہے۔ اگر رب کے قہر سے بچنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کی نگاہ فکر سے اپنی فکر کو بلند کرنا چاہتا ہے تو خدا را اپنی فکروں کو والدین کے احترام کے نظریات سے قریب کرو۔ ایک بار جھوم کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد المبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے بڑے دھیمی دھیمی آواز میں پڑھنے والے شعراء کو بلایا جاتا ہے، لمبا چوڑا حضرات نظرانہ بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ مگر اتنا لحاظ رکھا کریں کہ جب خادم کو بلائے اس سے اول وقت میں جن کو پڑھنے کے لیے بلانا ہو انہیں بلا لیا، ہے نا؟ اس لیے کہ آج اس دور میں سب سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ معاشرے کی اصلاح اس فکر کے ساتھ ایک نظام بنائیے۔ جن علماء کو بلانا ہو پہلی فرصت میں آپ انہیں بلا کر پہلے ان کے خطاب کو 12 بجے تک کمپلیٹ کرا دیجیے، اس کے بعد پوری رات نعت رسول سنتے رہیے، محدود ہوتے رہیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جلسوں کو اس رنگ میں ڈھالیے کہ 12 سے پہلے اجلاس اختتام پر ہی ہو جائے۔ مہاراشٹر وغیرہ کا حالات بہت اچھے ہیں، بہت پسند ہے مجھے۔ 10 بجے جلسہ ختم، ایک خطیب کی تقریر ہوئی، 1 گھنٹے کا بیان ہوا، جلسہ ختم۔ اس کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے، کھانا کھایا، نماز عشاء پڑھی، آرام سے سو گئے۔ فجر کسی کی قضا نہیں ہوتا۔ اب 3 بجے تک جلسہ چلاؤ گے تو فجر کون پڑھے گا؟ امام اور مؤذن کے سوا اور کون نظر آئے گا؟ اصلاح معاشرہ کریے مگر نماز کو مت چھوڑیے، نماز سے قریب رہیے۔ اگر آج نماز کی بات بتائی جاتی ہے تو کہتے وہ پیر صاحب بہت اچھے ہیں جو خود بھی نہیں پڑھتے اور ہمیں بھی پڑھنے کے لیے نہیں کہتے، جو خود بند کمرے میں پڑھتے ہیں، ان سے مریدوں سے کہتے تم آزاد ہو، ہم تمہارے حصے کی نماز تو کعبہ شریف پر پڑھ لیں گے۔ ایسے فاسق لوگوں سے اپنی فکر کو بچاؤ، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرو۔ غنیمت جانو میاں اپنی مقدس زندگی کو کہ آپ رسول اللہ کی امتی ہیں، نبی کونین کی امتی ہیں، چاہنے والے ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ فخر کرو اپنی زندگی بھر کہ آپ رسول ہاشمی کا کلمہ پڑھتے ہو، عبداللہ کی لال کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اب کسی غرور اور گھمنڈ کرنے والے گھمنڈی کے قریب مت جاؤ، کہہ دو سب سے زیادہ گھمنڈ تو ہمیں ہے کہ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے رسول کے چاہنے والے ہیں، اپنے رسول کے امتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت غلامان مصطفیٰ۔ زمانے کو پیغام دے دو کہ تمہیں بیوٹی پارلر کی سجاوٹ مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کے عشق میں جینا مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دید ایک تو کیا ہے نظر دیکھیں۔ دنیاوی فیشن کی سجاوٹ پر اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ اپنے چہرے کو منور کرنا چاہتے ہو تو چھلانا بند کیجئے، کٹانا بند کیجئے، اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ سجانا شروع کر دیجئے۔ صرف حاجی صاحب ہونے کے بعد داڑھی رکھانا نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد حاجی صاحب جب ہو جائیں گے تو وہی مکہ شریف میں نیت کر لیں گے کہ اب ہم داڑھی رکھا لیں گے۔ اچھا تو کیا ابھی تک آپ کو اوپر داڑھی رکھانا سنت نہیں تھی؟ ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے تو ایسی عورت سے، ایسی خاتون سے نکاح ہی مت کرو جو داڑھی کو رکھنے والے کو پسند نہ کرے۔ داڑھی رکھنا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے، آمنہ کے لال کی سنت ہے، محبوب کائنات کی سنت ہے۔ اپنے چہروں کو سنت مصطفیٰ سے سجاؤ، کٹ سائز میں رہنا بند کر دو، بڑا گندا کٹ سائز میں رہنا۔ بڑی بڑی عمر ہے، 80 سال کے، 70 سال کے، پھر بھی فیشن میچور ہے، کٹ سائز ہے۔ حضرت سیٹ کرا لیں،
یہ بھی تو سوچیے کہ میدان محشر جب ہوگا ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیسے سیٹ ہوں گے، نبی کی بارگاہ میں کیسے سیٹ ہوں گے، پھر چہرہ کہاں لے کر جاؤ گے؟ کم سے کم اتنا بارونق چہرہ تو بنا لو۔ کب کسی نے نہیں دیکھا ہے کہ کس کی زندگی کی شام کب ہو جائے گی؟ اپنے چہرے کو بارونق بناؤ تاکہ قبر میں جب مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے تو میرے حبیب اپنا چہرے انور دیکھ کر، ہمیں چہرہ دیکھ کر منہ کرائے نا، بلکہ اپنا چہرہ دکھائیں اور مسکرائیں۔ اعلیٰ حضرت فرمائے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان تھا۔ گلکاری، ادائے، نخرے، یہ تو میرا سب چلتا ہے۔ اور اپنے کو بھائی اکبر صاحب بھائی صاحب امامہ باندھنا چاہیے، تو کیا مطلب ایک آدھ دو القاب ہمارے نام کے ساتھ اور بڑھ جائیں گے کیا؟ غلام ہے، غلام مصطفیٰ کے غلام کل بھی تھے آج بھی ہیں، حق کل بھی بولتے تھے آج بھی بولتے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جب تک دم میں دم رہے گا، جب تک مصطفیٰ کی شریعت کی بات کرتے رہیں گے، سب جلے جل جائے، سب مرے مر جائے، کوئی فرق نہیں۔ جبل پور والے بلائیں یا نہ بولیں، اگر آب و دانا لکھا ہے اور یہاں آنا لکھا ہے تو آ کر بھی رہیں گے اور بول کر اپنی بات کہہ کر بھی رہیں گے۔ زمانے والے چاہے کتنی زبان کو دباتے رہے، اگر حق کا پرچم جیسا لہراتا ہے تو انشاءاللہ ویسا ہی لہراتا رہے۔ کل بھی ہم نے جبل پور کو دیکھا ہے، ابھی سے نہیں جبل پور ہمارا، ایک زمانہ ہو گیا، کل بھی دیکھا ہے اور آج بھی جبل پور کو دیکھ رہے۔ ذرا اور اس یہاں کی فکر و فن اور یہاں کے علماء کی فکروں میں اور کامیابیاں بناتا ہوں۔ اچھی احساسات کی فکر رکھنے والے آپ کے شہر میں علماء عبداللہ موجود ہیں، جن کے سینوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا درد ہے، بے دردی کا مزاج نہیں رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں اہل سنت۔ اپنے شہر کے علماء کی قدر کرو، آپ کے شہر میں نائبین رسول موجود ہیں، ان کی قدر کرو۔ فیس بک والوں کو بلا کر اپنے شہر کو تباہ برباد مت کرو، وہی نذرانہ اپنے شہر کے علماء کو دے کر ان سے اچھی اچھی تقریریں سنو، آپ کی منوقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور ایک جلسہ جتنے میں ہوتا ہے اتنے میں 4 جلسے ہو جائیں۔ نیا چہرہ لانا چاہیے، یہ کہیے کہ کریم پاؤڈر والا چہرہ لانا چاہتا ہے، جتنے سب اللہ ماشاءاللہ، ایسے لوگوں سے اپنی فکر کو بچائی جائے۔ میلاد، جشن میلاد مصطفیٰ کی عظیم فکروں سے اپنے معاشرے کو، اپنی فکر کو قریب کرو۔ نمازوں کی پابندی، خود بھی نماز پڑھیے، اپنے اولاد کو بھی، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی فکر دو۔ صرف مردوں کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، عورتوں پہ بھی نماز فرض ہے۔ ایسا اوقات ان ایام کے سوا ان پر نماز فرض ہے، وہ گھروں میں پابندی کے ساتھ وقتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نمازوں کی ادائیگی کریں۔ گھروں میں بے حیائیوں کو دور کیجیے، رحل پر قرآن سجائیے، قرآن کی تعلیم کو عام کیجیے۔ کسی تنظیم و تحریک کی بنی ہوئی کتابیں مت لائیے، ترجمہ قرآن کا ایمان لائیے، بہار شریعت لائیے، قانون شریعت لائیے، اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ یہ نہیں کہیے کہ صاحب یہ فلاں تنظیم نے چھاپی ہے، یہ فلاں تحریک نے چھاپی ہے۔ تنظیم اور تحریک والوں کو ان کی تحریک مبارک ہو، ہمیں مسلک رضا مبارک ہو۔ ہم مسلک رضا والے ہیں، مسلک رضا کا مزاج رکھتے ہیں، چاہے رضوی رہیے، اشرفی رہیے، قادری رہیے، برکاتی رہیے، کسی بھی سلسلے سے وابستہ رہیے، مگر اس کا مزاج رکھیے کہ آپ سنی رہیے۔ یہ نہیں کہ پیر صاحب نے کہہ دیا کہ اب چلو 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 چلو، یہاں سمجھ میں آیا گندا اٹھا دیا چل دیا، تو ایسی فکر سے اپنے آپ کو بچا۔ شریعت جس چیز کی سے منع کرے، بھلے پیر سر کے بل کیوں نہ کھڑا ہو جائے، اس کی بات مت ماننا اگر شریعت مصطفیٰ منع کرے۔ اور یہ بات آپ کو کب ملے گی؟ پیر صاحب تو چھپائیں گے، گھمائیں گے، پھرائیں گے، مگر یہ بات آپ کو سچے پکے
نائبین رسول بتائیں گے کہ شریعت مصطفیٰ کن چیزوں کو جائز کہتی ہے، کن چیزوں کو حرام کرتی ہے۔ آج بھی ایک خاص محفل میں ایک صاحب سے بات ہوئی، صاحب آپ کی تقریریں محرم الحرام کے موقع سے ہوئی، کچھ چیزیں آپ نے ایسی بیان کی جس سے تنازع ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کل تنازع ہوتا ہو آج ہو جائے، ہم رضا والے ہیں، خطروں سے کھیلتے ہیں اور خطروں سے کبھی ڈرتے نہیں۔ حسین کی شہادت کو ہم بےہودہ انداز میں نہیں منانے دیں گے۔ حسین کی یاد بنائی جائے گی تو شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں بنائی جائے گی، اس لیے کہ حسین میرا تمہاری بے حیائیوں کا محتاج نہیں ہے، حسین وہ ہے جو بلندیوں پر قائم ہے۔ فکروں کو روشن کرو، حسین حسین کا نعرہ لگاتے ہو، نمازیں بھی تو پڑھا کرو۔ صرف حسین کو یاد کرنا، نعرے لگانا، یہ حسین کی غلامی کا نظریہ نہیں ہے۔ اگر سچے حسینی ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کربلا میں حسین نے کیا نمازیں قضا کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ تو جتنے بھی اس ماہ میں لوگ نظر آتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں، ایک وقت کی نماز ایک نہیں پڑھتے۔ کہ تم نمازیں کب پڑھو گے بھائی؟ نماز کے اوقات نکل جاتے، تم صرف نعروں میں مگن رہتے ہو۔ نعرے لگاؤ، بالکل لگاؤ، مگر جب نماز کا وقت آ جائے تو اتنی دیر کے لیے نعروں کو ملتوی کرو، مسجد پہنچو، وضو کرو، نماز کی جو کنڈیشن ہے وہ نماز کو وقتوں میں ادا کرا۔ پھر حسین کی یاد میں مصروف ہو، تب آقا حسین تم سے راضی ہو۔ ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد رسول جب سیدہ آمنہ کے آغوش رحمت میں میرے حبیب تشریف لائے، سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہے میرا گھر بقع نور بن گیا، نور سے منور ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے کیسے و کسریٰ کے محلات کو چمکتے دیکھا، وہاں کی چارچاہوں میں چلتے ہوئے اونٹوں کو دیکھا، ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے قلادوں کو میں نے دیکھا۔ ہم نے عرض کیا اے آمنہ خاتون، آپ کے شہزادے کی چمک کا صرف یہ عالم نہیں ہے کہ کیسر و کسریٰ کے محلات چمک رہے ہیں، بلکہ آپ کے شہزادے کی چمک کا تو یہ عالم ہے کہ تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کے ذرے ذرے چمک رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، سب چمک والے اجلوں یہ چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کونین کائنات کی تشریف لائے، آتے ہی رب حبیب امتی کی صدا بلند، بخش دے مولا، بخش دے مولا۔ میرا حضرت فرماتا ہے میرے حبیب بخش دیا، بخش دیا، بخش۔ تو کیوں نہ ہم بھائی مسکرا کر کہیں محبوب نے کہا، رب نے قبول کیا، بخش دی۔ جو بخش دیے گئے ہیں وہی تو جنت میں جائیں گے، بخشے ہوئے ہی تو جنت میں جائیں گے۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو اعلیٰ حضرت فرمائیں گے تو لوگوں کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ خوش رہیے۔ کیوں آپ اس میں چاہتے ہیں کہ سب ایک کا پیر ادھر ہو، ایک کیوں اس میں جو ہے رسا کشی کرنا؟ تو جہاں مردودوں کو جانا ہو جانے دیں، پیغام دیتے رہیے، جو آ جائیں سبحان اللہ۔ ہم تو جنت میں جائیں گے، جنت میں محبوب کے صدقے میں محل ملے بھاگو، اور اس جنت میں جائیں گے جس کے سردار جنت میرے حسین ہوں گے۔ حسین کیا خوش قسمت ہے ہم لوگ، خوش قسمت ہیں ہم لوگ۔ ان کو تو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز پلسرات ہوگی، اس سے گزرنا ہوگا۔ مگر خوش قسمت ہیں ہم بریلی بھی، جن کے لیے جبریل نے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش مولا کرم کر دے، پروردگارہ کرم کر دے۔ اے جبریل کیا ہوا؟ مولا ایک گزارش ہے۔ کیا ہے؟ اے میرے رب، جب تیرے محبوب کی امت پلسرات سے گزرے، مولا کرم کر دے، مجھے اجازت مرحمت فرما دے، میں اپنے پروں کو پلسرات پر بچھا دوں، پلسرات پر اپنے پروں کو بچھا دوں مولا، تاکہ اس سے تیرے محبوب کی امت گزرتی ہوئی نظر آئے۔ کتنے خوش قسمت ہیں میاں ہم لوگ، رسول اللہ کی امت یہ کتنے خوش قسمت ہے۔
کہ جبریل اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں کہ ان پروں سے مصطفیٰ کی امت گزر کر جنت میں چلی جائے۔ آج ہم اپنے پیروں کو سدھار لیں، اب بھی وقت ہے کہ کم سے کم اس پیر ہمارے اس لائق ہو جائے کہ اس دن ہمیں شرمندگی نہ محسوس ہو کہ ہمارے یہ قدم کبھی مسجد کی طرف نہیں گئے، ہمارے یہ قدم کبھی اولیاء کی مزاروں پر تک نہیں گئے، ہمارے یہ قدم کبھی درسگاہوں کے قریب نہیں گئے۔ کاش ہمیں بھی موقع وہ ملتا، ہم بھی مسجدیں جاتے، ہم بھی نمازوں کے لیے جاتے، پابندی کے لیے جاتے، اولیاء کی مزاروں پر جاتے، تاکہ ہمارے پیروں میں اتنی تاثیر ہو جاتی۔ لوگوں اپنی قدموں کو بے حیائیوں کی طرف لے جانے سے روکو۔ قرآن کا ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، جو محفوظ راستہ ہے۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔